الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم سورت کے فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشخبری سنائی ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، خصوصاً جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اپنے رب کی رحمت کا زیادہ محتاج ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس شخص کے بارے میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیں، اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی بابرکت صورت ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کو کیسے معمول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جامع ترمذی صفحہ نمبر 8833 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا، اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلوں کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عجیب سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہی حکومت والے نبی بنیں یا عبادت گزار نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور سب بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ ان کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے۔
بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتے ہیں، اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دے دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو یہ اسے حکم دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا نباتات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق قیامت قائم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا اے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا اٹھا وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی، اور وہ شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل اس نے آپ تک اپنے خاوندے کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفل عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفل عبادت کے لیے رکے، اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ناظرین محترم، وہ سورت سورہ یاسین ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ صبح یا شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منازل آسان کر دی جاتی ہیں۔
اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس صورت کو روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس صورت کو تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے، اور دنیا اور آخرت اور قبر کی منازل آسان ہوں۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک روائے ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے، اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ یا رب، میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اڑتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں، اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جاننے والا ہے جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گناہگار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت معجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گناہگار امتیوں کے لیے گر گرا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا، جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا، اے جبرائیل مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا ہے۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں
اور ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں۔ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں، بتاؤ جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانی کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے اور آسمان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی ہر کوچہ ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، ہر گھر کے چولہے ویران بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیند حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ لیکن 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئے کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کوہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے رونے کی آواز ہے جو دل چیڑ دیتی ہے، میری بکریوں نے اس درد سے چڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی مبارک رکھے ہوئے سجدے میں صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چپک گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ اتنا ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التماس کرتے ہوئے، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرور مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہاڑ کی گوہ میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، بابا جان مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کی تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، بابا جان اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے، اے فاطمہ اگر تم ضد نہ کرتی تو میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔